الصلاة خير من النوم۔ ناظرین گرامی، ایک اژدہا ہندو نوجوان کو زندہ نگل گیا۔ توبہ و استغفار! یہ نوجوان ایسا کون سا گناہ کیا کرتا تھا کہ اس پر اتنا سخت عذاب آیا؟ یہ جاننے کے لیے آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا۔ پیارے دوستو، یہ تقریباً 22 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک انتہائی شریف عورت کے شوہر کا اچانک انتقال ہو گیا۔ ان کا ایک ہی بچہ تھا جس کی عمر اس وقت 5 سال تھی۔ شوہر کے انتقال کے بعد عورت بالکل تنہا رہ گئی اور اس کے آگے پیچھے کوئی نہ تھا۔ غربت کے سبب رشتہ داروں نے بھی کنارہ کشی اختیار کر لی۔ بہرحال لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے کے بجائے اس بیوہ عورت نے روزی روٹی کے لیے آس پاس کے گھروں میں کام کاج کرنا شروع کر دیا۔ کام کاج کے دوران وہ اپنے بچے کو اپنے ساتھ رکھتی اور اس امید پر نہایت پیار اور شفقت سے اس کی پرورش کرتی رہی کہ وہ بڑا ہو کر اس کا سہارا بنے گا۔ وہ اسے بڑا اور کامیاب افسر بنانا چاہتی تھی اور اس کی شادی کے سپنے بھی دن رات دیکھا کرتی تھی۔ اس طرح ماہوں سال بیتتے رہے اور جب اس عورت کا بیٹا جوان ہوا تو وہ بھی محنت مزدوری کر کے ماں کا ہاتھ بٹانے لگا، لیکن بوڑھی ماں نے ضعیفی کے باوجود محنت و مشقت سے منہ نہ موڑا۔ روز بیٹے کو کھانا کھلا کر کام پر بھیجتی اور پھر خود کام پر روانہ ہو جاتی۔ بڑھاپے کی وجہ سے کافی کمزور بھی ہو گئی تھی۔ ایک دن کام سے واپس گھر آئی تو کافی تھک ہار چکی تھی۔ بیٹا کام پر گیا ہوا تھا تو سوچا کہ بیٹے کے آنے تک تھوڑا آرام کر لوں، پھر اٹھ کر روٹی پکا دوں گی۔ یہ سوچ کر وہ لیٹی تو گہری نیند آ گئی۔ کچھ دیر بعد بیٹا کام دھندے سے لوٹا اور آ کر ماں کو آواز دے کر روٹی مانگی تو ماں نے بڑے پیار سے کہا، بیٹے میری طبیعت خراب ہو گئی تھی، تھوڑی دیر کے لیے لیٹی تو آنکھ لگ گئی، میں ابھی پکا کر دیتی ہوں۔ سالن پہلے سے ہی تیار ہے، ابھی روٹی پک جائے گی تو ہم دونوں اکٹھے کھا لیں گے۔ ناظرین گرامی، ممتا کی ماری ماں نے ابھی یہ الفاظ منہ سے ادا کیے ہی تھے کہ اس بدبخت کو نہ جانے کیوں اتنا غصہ آ گیا کہ اس نے پاؤں سے جوتا اتار کر آنن فانن اپنی ماں کے منہ پر دے مارا اور انتہائی رعونت سے بولا، تم سے روٹی بھی نہیں پک سکتی۔ اس کی شفاقیت پر اس کی ماں ہکا بکا حیرت اور صدمے سے گم ہو گئی۔ کچھ حواس بحال ہوئے تو اپنے رب سے رو کر فریاد کرنے لگی کہ اے اللہ، مجھے ضعیفہ دکھیاری ماں کو اس کے بیٹے سے جوتیاں کھانے کو باقی رکھا جسے میں نے خون جگر دے کر پالا ہے۔ اے کاش میں مر گئی ہوتی، اے میرے مالک تو مجھے اب اٹھا لے، اس بیٹے کے ہاتھوں مجھے مزید ذلیل و رسوا ہونے سے بچا لے۔ بیمار و ناتمام ماں اپنے رب کے حضور گریاں کنا تھی، دوسری طرف نافرمان بیٹا ناک چڑھائے بے حسی اور نخوت سے ایک طرف بیٹھ کر ماں کو کوستا رہا، جیسے ماں کے منہ پر جوتا مارنا کوئی معنی ہی نہیں رکھتا۔ مگر شاید ماں کی آہو بکا آسمان کو چیرتی پھاڑتی بارگاہ الہی تک جا پہنچی کہ اس واقعے کے چند دن بعد ہی اس کی دکھیاری ماں غم و صدمے سے چل بسی۔ ماں کی انتہائی بے ادبی و تذلیل پر، اس نا خلف و نا ہنجار پر اللہ کی پکڑ یوں آئی کہ ماں کی موت کے کچھ دنوں بعد اس کے گھٹنے پر بغیر کسی ظاہری سبب یا چوٹ کے ایک زہریلا زخم نمودار ہو گیا اور تیزی سے بڑھتا ہوا پوری ٹانگ تک پھیل گیا۔ وہ جوں جوں اس کا علاج کرواتا زخم بڑھتا ہی جاتا، حتیٰ کہ پوری ٹانگ میں زہر پھیل گیا۔ ٹانگ کا گوشت گلنے سڑنے لگا اور اس سے شدید بدبو آنے لگی۔ ماں زندہ تھی تو ہر طرح سے اس کا خیال رکھتی تھی، لیکن اس کے جانے کے بعد وہ بالکل تنہا رہ گیا تھا۔ پورا دن کمرے میں تنہا بیٹھا اپنی اس حالت پر روتا اور ماں کو یاد کرتا رہتا تھا۔ خالی گھر اسے کاٹ کھانے کو آتا تو خود کو گھسیٹتا ہوا بڑی مشکلوں سے دروازے سے باہر جا کر بیٹھتا۔ بدبو کے بھبکوں سے لوگ ناک پر ہاتھ رکھ کر گزر جاتے۔ اس کی حیثیت دھوبی کے کتے سے بھی بدتر ہو گئی تھی کہ لوگ اس پر ترس کھا کر اس کے آگے روٹی پانی رکھ کر چلے جاتے تھے۔ جو بھی اس کے قریب سے گزرتا اس کی طرف وحشی انداز سے دیکھ یہ بدبخت نوجوان یہی کہتا کہ ہائے مجھے موت آ جائے، یہ میری ماں کی بد دعا کا نتیجہ ہے۔ ماں کی بد دعا سے بچو، دیکھو مجھے اور عبرت حاصل کرو۔
اللہ اکبر۔ پیارے دوستو، یہ تو تھا ایک مسلم نوجوان کا قصہ۔ اب آپ کو بتاتے ہیں ایک غیر مسلم نوجوان کے بارے میں جو ماں باپ کا سخت نافرمان تھا۔ اس کا نام راجو تھا، جو مدھیہ پردیش کا رہنے والا بتایا جاتا تھا۔ راجو کی عمر 25 سال تھی، نہ وہ کوئی کام کاج کرتا اور نہ ہی گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتا تھا۔ اس کے والدین اسے سمجھانے کی کوشش کرتے تو وہ انہیں مارنے پیٹنے لگتا۔ ایک دن راجو شراب پی کر گھر لوٹا تو اس کی بوڑھی ماں نے اسے منع کیا کہ بیٹا شراب پینا چھوڑ دے، جس پر راجو نے آؤ دیکھا نتاؤ اپنی ماں کو ڈنڈے سے مارنا شروع کر دیا۔ بوڑھی ماں چیخنے چلانے لگی۔ اس سے پہلے کہ کوئی اسے بچانے آتا، راجو نے پوری طاقت سے ڈنڈا اپنی ماں کے سر پر دے مارا، جس سے بوڑھی ماں چل بسی۔ راجو کا بوڑھا باپ صرف اور صرف بیٹے کی حرکت پر آنسو بہا سکتا تھا، اس لیے وہ کچھ نہ کر پایا۔ جب گاؤں والوں کو علم ہوا تو سب نے راجو کو گاؤں سے نکال دینے کا مطالبہ کر ڈالا۔ پنچایت بٹھائی گئی اور پورے گاؤں نے فیصلہ کیا کہ راجو کو گاؤں سے در بدر کر دیا جائے گا۔ یوں راجو سامان کی گٹھری لیے گاؤں سے چل دیا۔ راستے میں ایک جنگل پڑتا تھا۔ جنگل سے گزرتے ہوئے ایک بڑے اژدہے نے اس پر حملہ کر دیا اور اسے زندہ ہی نکل گیا۔ یہ سارا ماجرا 2 لوگ دیکھ رہے تھے جو جنگل کے راستے گاؤں کی جانب آ رہے تھے۔ ان میں سے ایک شخص راجو کو پہچانتا تھا۔ انہوں نے تیز تیز قدم اٹھائے اور گاؤں آ کر سب کو آگاہ کر دیا کہ راجو کو اژدہے نے نگل لیا ہے، جس پر گاؤں والوں نے کہا کہ اسے ماں باپ کی نافرمانی کی سزا مل گئی، اس کا یہی انجام ہونا تھا۔ پیارے دوستو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ 2 گناہوں کی سزا دنیا میں مل جاتی ہے، ایک ظلم اور دوسرا والدین کی نافرمانی۔ بلا شبہ والدین ہی دنیا میں ایسی عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کے اولاد پر بے شمار احسانات ہیں۔ اگر کوئی شخص ساری زندگی اپنے والدین کی خدمت کرے، ان کے احسانات کا بدلہ چکانا چاہے، تب بھی وہ اپنے والدین کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا تو ساتھ ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی تاکید بھی کی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اور آپ کے رب نے حکم دیا کہ اس کی ہی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کی عظمت و اہمیت کو حدیث مبارکہ میں بیان کیا ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو نیک اولاد اپنی والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھے تو اللہ پاک ہر نظر محبت پر اس کے لیے ایک مقبول حج کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی عبادت و بندگی کے بعد انسان کو والدین کے لیے حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ ہر چیز کا خالق و مالک تو رب کائنات ہے، جس نے زمین بنائی، ہوا، پانی، سورج، چاند اور ستارے وغیرہ پیدا کیے، آسمان سے بارش برسائی، اور پھر انسان کی ساری ضروریات زندگی زمین سے، اور انسان کی پیدائش اور پرورش کا ظاہری سبب اس کے والدین کو بنایا۔ ماں راتوں کو جاگ جاگ کر بچے پر اپنا آرام اور اپنا سب کچھ قربان کرتی ہے، اور باپ اپنے بیٹے اور اس کی ماں کی اخراجات پورے کرنے کے لیے دن بھر محنت اور مزدوری کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے والدین کے دل میں ان کی اولاد کے لیے بے پناہ محبت اور حصار کا جذبہ نہ رکھا ہوتا تو بچے کی صحیح معنوں میں پرورش اور تربیت نہ ہو پاتی۔ اب اگر یہی بچہ بڑا ہو کر اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں بے یار و مددگار چھوڑ دے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہ آئے، ان کی گستاخی و بے ادبی کرے، تو اس سے زیادہ بے انصافی اور ظلم کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ان گناہوں سے محفوظ رکھے اور والدین کی قدر و قیمت جاننے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔